2014 کا دھرنا آپ کے خلاف تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی اگر آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریریں اب تو نہیں کرتے، بعض آ گئے ہیں وہ، اب بھی کرتے نہیں اب نہیں کرتے. اب انہیں چھوٹے بھائی نے پیغام دیا تھا لندن جا کے، تب سے نام نہیں لیا انہوں نے. پہلے جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیتے تھے کہ آپ ذمہ دار. پیچھے کون تھا 2014 کے دھرنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب شکریہ، آپ نے اتنا کچھ جو بتایا. یہ چیزیں شکر ہے کہ اب سب قوم کے سامنے پہلے بھی آ چکی تھی، اب میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. یہ بات دیکھیں، دھرنے کے پیچھے جو لوگ تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب ایک فیصلہ وہ فیض آباد دھرنے کی میں بات، لیکن 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں اس کو کون مینیج کر رہا دوں، اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا، ان بندوں کو پوچھ لیا جاتا کیا ہوا. قاضی فائز صاحب نے یہی کہا، اگر اس وقت جن لوگوں کے نام آئے تھے ان کو پوچھ لیا جاتا، ان کے خلاف کارروائی ہوتی تو 9 مئی نہ ہوتا. قاضی صاحب نے تو ابھی عدالت میں بیٹھ کے دوبارہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض حمید فیض آباد دھرنے کے پیچھے تھا. ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، 2014 آپ کی حکومت تھی، 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ میں یہی، اگر دیکھیں میں عام یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سیاسی حکومت جب ہوتی ہے، ان کے یہ لوگ سامنے جو آ رہے ہیں یہی لوگ تھے. کون تھے؟ دیکھیں نا، سامنے تو ہمایوں صاحب بیٹھے ہوئے. نہیں سامنے میں ایک بات کرتا ہوں، یہ کنٹینیوٹی چلی آ رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتی، میں ایک چھوٹے میاں صاحب کا پیغام آپ کو بھی مجھے لگتا ہے ملا. نہیں میں آپ میری ایک بات سنیں. چھوٹے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ چلتے ہیں، بڑے قائد ہیں وہ مسلم لیگ نون کے، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں. ایک سازش کے تحت اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا. یہ ایک کہتے ہیں رجیم تھی، عمران، فیض باجوہ، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، یہ سب کچھ سامنے آ گیا. میں کہتا ہوں جو ISPR نے کل جو بات کی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے نا کہ یہ فیض اور باجوہ اس کے پیچھے ہیں. ثاقب نثار ہے، ثاقب نثار تو کہتا تھا میں 3-4 MPA کو تو ویسے اڑا کے رکھ دوں گا. اور آپ مجھے بتائیں، عمران خان تو کہتا تھا کہ جی باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں، میرا کوئی جو جماعت کے اندر کولیشن پارٹنر تھے ان کو میں نہیں بلاتا تھا، ان کو کہتا تھا ان کو بلائیں. اور آرمی چیف اگر کوئی ریکارڈنگ کرتا ہے تو بالکل ٹھیک کرتا ہے. یہ باتیں آپ کو یاد ہیں عمران خان؟ بالکل، انہوں نے ساری باتیں کہی ہے نا. تو اب آپ جب ان کو اب یہ ریلائز ہو گیا نا 9 مئی کے واقعے سے قوم سے معافی مانگ لیں، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے. ہمایوں صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ندیم صاحب، بٹ صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ عمران خان کے ریفرنس سے کہ وہ معافی مانگ لے، دیکھیں آپ معافی ضرور مانگے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو. ہمارا موقف ہے نمبر 1. نمبر 2، ہمارا موقف یہ کیوں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر کے رکھی ہے، تو آپ اس کو لائیں ہمارے سامنے رکھیں، ہمیں رائٹ آف ڈیفنس دیں کہ ہم اس کے اوپر جرا کر کے بتائیں کہ اس میں کیا سچائی ہے، کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، یہ بات جو ہے، جو رائٹ آف ڈیفنس ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کسی پارٹی کو رائٹ آف ڈیفنس کے بغیر نہیں وہ کر سکتے، جج نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑی بات جو آرٹیکل 2 ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کے، کہ جو اسلام کے لحاظ سے کہتا ہے، جس کا ریفرنس آج عارف علوی صاحب نے بھی دیا تھا، کہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں سائڈ کو سن کے فیصلہ دو. انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کا ایک ایکسپیرینس کا ایک ریفرنس دیا قرآن میں. پھر جو بات ہو رہی تھی کہ ان سب چیزوں کے پیچھے، یا 2014 کا جو دھرنا تھا وہ بڑا سمپل دھرنا تھا. اس میں سب سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا یار دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور ہماری سیٹیں لی گئی. آپ کے خیال میں PTI نے خود سے وہ دھرنا کیا تھا، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی مدد، ان کی حمایت، ان کی سپورٹ، ان کا پش کچھ بھی شامل نہیں تھا؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ 2013 تک کے الیکشنز تک یا 2014 تک میں کافی ایکٹیو تھا پاکستان تحریک انصاف میں. اس کے بعد جب میری سیٹ ایز اے سیکرٹری انٹرنیشنل چیپٹر ڈیزالو ہو گئی تھی، اس کے بعد میں ذرا آرام سے ہو گیا تھا. تو آئی کین کیٹیگورکلی ٹیل یو کہ جس وقت ہمارا 2013 کا جب وہ ہم لوگوں نے الیکشنز کے فوراً بعد جب ہم لوگوں نے اس کی بات کی، اٹ واز ٹوٹلی انڈیجنس.
टोटली 100% it मैं आपसे 100% इख्तलाफ करता हूँ। 2014 के धरने के पीछे मुकम्मल तौर पर 100% इस्टेब्लिशमेंट थी। मैं आपको बता रहा हूं ना, पीटीआई और पैट का इत्तेहाद उन्होंने करवाया था, पता नहीं क्या बातें कर रहे मैं हैं। आपको बात बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात दोबारा सुन लें और उसको ज़रा ठंडे उसे प्रोसेस करें और उसके बाद फिर वो कहें। 2013 के इलेक्शन जो मई जून में हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो रिजल्ट आया था, ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो रिजल्ट आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको उसी वक्त रद्द किया और उसके बेसिस पे कहते रहे कि ये 4 हलके खोल दो। धरने के पीछे सपोर्ट किसकी थी? सुन ले ना, सुन ले। धरने के पीछे जो मुझे मालूम है, जितना मैं इन्वॉल्व था उस वक्त, सैफुल्लाह नियाजी, हम सारे इधर ही होते थे, और जितना हमें मालूम है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई आया था। अच्छा, आप जो बात करते हो कि जो वो दूसरी पार्टी थी, पैट जी, उनके साथ वो आए थे, उन लोगों ने अपना धरना दिया था, उसके साथ हम लोग मिल गए थे। अब क्या ये इसके पीछे उनको कुछ कहा हो गया और ना किया हो, हमें कहा गया और ना किया हो, मुझे उसका इल्म नहीं। चलें, यहाँ आपको डीजीआईएसपी का कल वाला वो बयान जो इंतशारी टोले वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, माफी मांगे, वो सुनवा दे एक दफा दोबारा, सुनवा दे दोबारा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। ऐसी सियासी इंतशारी टोला उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो। एक मिनट के, अच्छा, सबसे पहले जो इनका पहले जो आपने बयान किया था ना, हम उससे पूरे उससे एग्री करते हैं। आप उसको ज़रूर लेकर आए, उसको किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्फ्लुएंस ना हो, जैसे आप पहले अपने इंट्रो में बता रहे थे, उस किस्म के इन्फ्लुएंसेस ना यूज़ हो रही हो, ठीक है। आप उसको एक जुडिशल कमीशन जिसमें ऐसे जज बैठे हो जो कि अपने फैसले बगैर किसी इन्फ्लुएंस के कर सके, अच्छा, वो करके उसके अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा उसमें नजर आए या उसके ऊपर प्रूफ हो विदाउट रीजनेबल डाउट कि वो उसमें मुलव्वस था, आप जरूर सजा दो। ये मैं भी कह रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी कहा, ये हर पार्टी के लीडर ने लोग तो आपके रिकॉर्डेड है ना, हर पार्टी। लाहौर में कोर कमांडर हाउस के अंदर जो खड़े कोर कमांडर से बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड है। देखिए जो रिकॉर्डेड है ना, ले आए सामने, और उसमें सिर्फ एक काम करना है कि मुझे भी जिरा की इजाजत देनी है, और जो मैं शवाहिद लेकर आ रहा हूं मुझको भी मेरे डिफेंस में वो भी लेकर आने। आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सियासी इंतशारी टोला, उसके ऊपर आपको इतराज नहीं है? अब ये अल्फाज वो कहते हैं ना देजावू, ये अल्फाज कौन इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली? कौन करते हैं? कौन करते हैं आप बताएं मुझे। मैं बता देता हूँ। PMLN वाले सारे ये अल्फाज, एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लूं और मुझे ना पता हो कि ये टीवी पे DGISPR खड़े, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे PMLN के कोई लीडरशिप खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा भला कह रही है, क्योंकि एग्जैक्टली ये अल्फाज आप मरियम नवाज, यही अल्फाज आपने अता तारड़, यही अल्फाज आपने हर एक नून वालों ने उनसे उधार ली हो ये अल्फाज। देखिए, वन वे और अनदर वे, वन वे और अनदर वे, वन वे और अनदर वे। इनको हकीकत माननी पड़ेगी। जो कुछ वो किधर डॉक्टर यास्मीन राशिदा की वो वीडियो निकालें, कहती है इधर चलते हैं इकट्ठे होकर जरा सबको आने दें। लेकिन उनसे टू बी फेयर विद डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके 2 क्लिप्स हैं। एक क्लिप जिसमें वो कहती हैं कि हम कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे, एहतजाज तक बात ठीक है, मसला प्रॉब्लमेटिक ये है कि आप जलाओ गिराओ या बिल्डिंग पे चढ़ दौड़े, वहां जाके वो रोक रही हैं। दोनों क्लिप्स हैं कि ये अंदर जो गए हैं शरारती लोग ये वापस आ जाएं। अब वो शरारती लोग आपके हैं ना, फिर इन्हीं की थे, मतलब मुझे क्या पता कौन सा, मैं तो नहीं लेके गया ना। यास्मीन तो हो सकते हैं, यास्मीन राशिद या हो सकता है भट्ट साहब ले गए हो। यास्मीन राशिद लेके जा रही है, बंदे कहते हैं अच्छा 1 मिनट ठहरो, चोरी बाद में करनी है, पहले मेरी बात सुनो, कैसे करनी है मैं बता देती हूँ। तो लेके ये गए। और दूसरा आपने कहा 2014 लंदन प्लान क्या था, वो चौधरी सरवर है, वो एक आया था ना, कौन लेके गया था लंदन प्लान? मैंने तो आपसे पहले सवाल पूछा, कौन था लंदन प्लान के पीछे? कौन था लंदन प्लान के पीछे? ये नहीं बता सकते। आप बताएं ना, आपकी हुकूमत थी, उनसे क्यों पूछते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि लंदन प्लान एक सोची समझी स्कीम के तहत किसकी स्कीम थी? खान जिन लोगों को रजीम के साथ मिला हुआ था, किसकी स्कीम थी? वो ये फैज वगैरह लोग, फैज नहीं थे उस वक्त? नहीं, उसी तरह की कंटिन्यूटी चल रही थी ना। ISI के जो सरबराह
اس وقت تھے. کون تھے؟ اس کے بعد جو یہ میرا خیال ہے وہ تھے, میرے ذہن میں ان کا نام ظہیر الاسلام صاحب. ظہیر الاسلام, بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. اس کے بعد کنٹینیوٹی چلتی رہی. فیض صاحب نے تو انتہا کر دی. آپ کی حکومت تھی, پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک وقت یہ بھی آیا, میری میاں صاحب نے کہا, میری بات سنیں, ایک دفعہ تو ان کو میسج بھیجا گیا کہ رات 2 بجے کا ٹائم تھا, جی یہ دیکھیں آپ ایسا کریں, پرائم منسٹر صاحب کو کہیں گے استعفیٰ دے چلے جائیں. ٹھیک ہے. پیغام تو کس نے میاں دیا تھا؟ صاحب نے کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دینا, میں ادھر ہی ہوں. آپ مجھے بتائیں یہ پیغام کس نے پہنچایا تھا میاں صاحب کو؟ میرا خیال اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے کہا تھا مجھے, جو ملک ریاض نہیں ہے, ملک ریاض آپ کہہ رہے ہیں, میں جو کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں یہ چیزیں کیوں ہوئی. یہ پیغام آپ اس کا میسج دیں کہ میاں صاحب کو کہیں گے استعفیٰ دے دیں. یہ پیغام دیا کس نے تھا ڈار صاحب کو؟ ہاں جی, ڈار صاحب کو یہ پیغام کس نے دیا تھا؟ محض ظہیر الاسلام صاحب نے دیا تھا. خیال ہے آپ کا؟ یہ نہیں, بتائیں, میری سنیں, انفارمیشن ہے یا گیس ورک؟ نہیں یہ دیا تھا پیغام. مجھے آپ بتائیں اس طرح کوئی کر سکتا ہے ایک پرائم منسٹر کے ساتھ؟ ہوا نا یہ سب کچھ. اور اس کے ساتھ عمران خان اس میں شامل تھا. عمران خان ہر چیز میں شامل تھا. عمران خان رجیم نے جو میاں نواز شریف کے ساتھ کیا, ثاقب نثار نے جو کیا, آپ کے سامنے نا ہر چیز. میاں صاحب نے گجرانوالہ میں جب دیکھیں, تقریر ہو رہی تھی, میں ایک بات انہوں نے کہی, ایک استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ IGI-1 اور IGI-2. IGI-1 تھی نواز شریف کے لیے, اور 2011 آنورڈ جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی IGI-2 کی, وہ تھی عمران خان کے لیے. مجھے ایک بات دونوں کا طریقہ کار ایک ہی تھا. دونوں نے سزا پائی, نواز شریف نے بھی, اب عمران خان بھی بھگت رہا ہے, لیکن آپ اپنی سیاست نہیں بدلی. سیاسی اصولوں کے مطابق. آج آپ عمران خان کی باتیں سنتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے 3 بندوں کی ٹیم بنائی ہے. وہ کس سے مذاکرات کریں گے؟ آرمی چیف سے. مجھے بتائیں, سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوتے ہیں نا. آج ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن عمران خان جس طریقے سے مسلط ہوا تھا ووٹ چوری کر کے اس رجیم کے ساتھ, اس کے ذہن میں ہے کہ آرمی چیف میرا ہوں. PTI ساری کہتی ہے آپ فارم 47 کی پیداوار. دیکھیں نا, کہتے ہیں, بلکہ کاکڑ صاحب نے بھی کہا الیکشن ٹربیونل بنا ہے نا, وہاں چلے جائیں, جو فیصلہ وہ کرے منظور ہے. ٹربیونل سے فیصلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ ٹربیونل 4 سال وہ سوری صاحب کا فیصلہ نہیں ہوا. اچھا مجھے بتائیں, ضمنی ابھی الیکشن ہوا ہے نا, کون جیتے ہیں, یہ کدھر گئی ہے؟ بتائیے جی, آپ ہی بتائیے. دیکھیں, اس کا تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے, ان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ نیشنل جو مین الیکشن سے جنرل الیکشن سے, اس میں تو ان کو سمجھ نہیں آئی. ان کا خیال تھا کہ کوئی نکلے گا نہیں, کیونکہ انہوں نے جو اپنی طرف سے کر سکتے تھے انہوں نے وہ کر دیا. انہوں نے نشان لے لیا, انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, کیا کچھ نہیں. اس سے زیادہ آج تک پاکستان کی ہسٹری, کیا دنیا کی ہسٹری میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے نہیں روکنے کی کوشش کی. آپ کو 8 فروری کو میسر تھی, وہ ضمنی الیکشن میں کیوں نہیں برقرار ہے؟ 8 فروری کو آپ کو سپورٹ تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سپورٹ تھی, لیکن ضمنی میں آپ کی سپورٹ ختم ہو گئی. ضمنی میں جن لوگوں نے الیکشنز والے دن, کیا نام ہے ان کا, باری صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر 5ویں آدمی کو جو ووٹ کر کے نکلا ہے, ہم نے ان سے پوچھتے گئے کہ آپ نے ووٹ کس کو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس دن 40% ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں فار پاکستان تحریک انصاف, 25% ووٹ کاسٹ ہوئے تھے فار PMLN, اور تقریباً میں 11-12% باری صاحب نے صحیح کہا ہوگا. لیکن جو 8 فروری اور 22 الیکشن کے درمیان میں جو فرق ہے, سن لے, لاہور میں 1 سیٹ پہ 13% پولنگ سے بندہ جیتا ہے, ایک میں 23% پولنگ سے بندہ جیتا ہے. آپ کا بندہ ووٹ ڈالنے نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ سنیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جو نکلے تھے اس میں بھی میجورٹی تھی, لیکن اس دفعہ ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہاؤ ٹو مینیج اٹ. اس دفعہ they were well prepared, ان کو پتا تھا کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا. اس دفعہ ان لوگوں نے اس کی پریپریشن, مطلب آپ کو پتا ہو, جب چور کو پتا ہو نا کہ کس جگہ پہ کیمرے لگے, وہ اگلی بار اس کیمرے کو چھپا کے وہ کرتا ہے. So they were much better. نہیں, 8 فروری کو موٹیویشن تھی لوگوں کے اندر, باہر نکلے تھے, لیکن آپ لوگوں نے کیونکہ پروٹیسٹ برقرار رکھا. ندیم ملک صاحب, ایک بات سوال, شرطیں لگا دی, ہم قانون کے ساتھ بات کریں گے, نہ پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, لوگ اس دفعہ باہر نہیں ایک چیز مجھے بتائیں, 4 پروونسز کے اندر الیکشنز ہوئے, رائٹ, بائی الیکشنز 4 پروونسز کے اندر. مجھے یہ بتائیں, خالی پنجاب کے اندر کیوں 144 لگا, خالی پنجاب کے اندر کیوں انٹرنیٹ بند ہوا, خالی پنجاب کے اندر کیوں نہیں ہوا تھا, KPM میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, صرف پنجاب کے اندر دہشت گردی کا خطرہ تھا, KP میں کوئی خطرہ نہیں تھا, بلوچستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا, سندھ میں کوئی خطرہ نہیں تھا, انٹرنیٹ ہر جگہ پہ آن تھا, صرف ان کا انٹرنیٹ بند تھا.